السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم برخوردار نے لکھا، جس کا نام کاشف الارشاد ہے: جی تو چاہتا ہے کچھ لکھوں شان نبی میں، جی تو چاہتا ہے کچھ لکھوں شان نبی میں، پھر سوچتا رہتا ہوں کروں اور رقم کیا،
میرے تخیل سے بلند شان نبی ہے، میرے تخیل سے بلند شان نبی ہے، میں بندہ ناچیز اور میرا قلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، وابعث بیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو پڑھے اس پر، آیاتکا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں سکھائے کتاب، والحکمہ اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے انہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات بابرکات کے لائق ہے، جو حی القیوم سنتا جانتا دیکھتا ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر بے شمار صلاۃ و سلام خاتم النبیین شفیع المذنبین نبی رحمت للعالمین کی ذات اقدس پر بے شمار صلاۃ و سلام، اور پھر وہ پاک باز ہستیاں جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، اور روحانی اور جسمانی پیشوا، والدین، اللہ رب العالمین سب پر اپنی رحمت اور فضل فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما کے کل قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ کس قدر نصیب کی بات ہے، کس قدر سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے تقاضے سے، امتی ہونے کے لحاظ سے اور ایک مسلمان کہلانے کے لحاظ سے ہم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ایک انسان کیا بیان کر سکتا ہے۔ دین اسلام جس کو ہم قرآن و حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جو آسان لفظوں میں کتاب و سنت، اس کو ذرا مزید بات کو نکھاریں تو توحید اور سنت پر عمل کرنا، شرک اور بدعت سے بچنا، یہ دین اسلام جو کہ سچا دین ہے، آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ملا ہے۔ اور جس نبی کے فیض سے یہ اتنا بڑا ضابطہ حیات تکمیل پا گیا، اس نبی کی عظمت اور مقام عزیز بھائیوں اور بزرگوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں جہاں بھی نیکی کا وجود ہے، جہاں بھی برائی سے نفرت ہے، جہاں بھی کوئی عدل و انصاف کی شمع جل رہی ہے، جہاں بھی ظلم و زیادتی سے بچ کر امن اور سکون کی فضا قائم ہو رہی ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیض ہے۔ دور کی بات نہیں، نزدیک سے نزدیک تر ہو کر دیکھ لیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کا نام گونج رہا ہے، وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی گونج رہی ہے۔ مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کو ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر مکبر تکبیر میں، اقامت میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر ساتھ اس کو کہنا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ سارا دین اسلام، سارا قرآن و حدیث ہی نعت رسول مقبول ہے، پیغام رسول مقبول ہے، پیغام راہ نجات ہے، پیغام کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا سامان ہے۔ اور پھر بھی بندہ کہے مجھے پتہ نہیں چلتا یہ دین اسلام کیا ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ تذبذب میں، شک میں، تشکیک میں پڑا رہے، تو یہ اس کی اپنی قسمت کی بات ہے۔ ورنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی ایسے ہی تابناک شکل میں گونج رہا ہے کہ جیسے
آسمان کا چاند اور سورج اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایسے ہی دین اسلام چمکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں ہم نے جھانکنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے آپ سے باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور عمل سے تہی دامن، اور جہاں خوش ہیں، جہاں ہمارے سر اس لحاظ سے فخر سے بلند ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر شخص جنت میں جائے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی چادر میں اس کی سفارش کی جائے گی۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے امتی کی کچھ علامات دیکھنی ہیں، اس کا چہرہ مجھے روشن نظر آئے، اس کے جسم کے وضو کے اعضاء مجھے چمکتے نظر آئیں، تو پھر میں وہ اپنے امتی کہاں تلاش کروں؟ محلوں کے محلے بے نماز، گھروں کے گھر بے نماز، سبھی کو دعویٰ ہے پارسائی کا، کوئی یاروں میں بشر بھی ہے۔ عزیز بھائیوں، دعوے ہمارے بہت بلند بانگ یعنی آسمانوں کو چھو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے قابل نہیں ہو رہے۔ آج ہم جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بات کر رہے ہیں، عظمت کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اس طرف بھی دھیان کو لے جانا چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کس انداز سے پاس کرتے ہیں، کس لحاظ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس میں انسان کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس میں انسان کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، غرض دینی دنیاوی تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن ان کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جسے سنت یا حدیث کہا جاتا ہے۔ آج کل سائنس نے بے انتہا ترقی کی ہے، انسان چاند پر پہنچا ہے، کمپیوٹر ایجاد کر لیا، غرضے کے اور بھی بہت ساری ایجادات کی ہیں، لیکن ترقی یافتہ دور کے مغربی مفکرین بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات مکمل ہے۔ مغربی دنیا جو کہ چھری اور کانٹے سے کھانا کھانے کو تہذیب کی علامت سمجھتی ہے، یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے ہاتھوں سے کھانا کھانے میں قدرتی وٹامن شامل ہو جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے مفید ہیں۔ اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے ایک تو انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، دوسرے کھڑا ہو کر کھانا کھانے سے ہاضمہ پر برا اثر پڑتا ہے۔
اور انسانی صحت متاثر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر یا سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر دور ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ رواج ہے کسی کے گھر کھاتے وقت کھانا یا مشروب وغیرہ بچا دینا تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر بے برکتی اور اسراف ہے، یعنی فضول خرچی ہے اور شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیتا ہے، اور اس عمل سے تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ بھی عام ہے کہ کھانا درمیان سے کھایا جاتا ہے، حالانکہ یہ تہذیب اور اسلامی اصولوں کے منافی عمل ہے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانا بیچ میں نہ کھایا کرو، کیونکہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھو کر کھانا کھانے سے ایک دو جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور دوسرے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں پھونک مار کر نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں جو علم و عمل کے اعتبار سے میں نے آپ احباب کو خطبہ میں سنانی مفید سمجھی۔ عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ حلال کھانا، حلال پینا اور حلال طریقے سے روزی کمانا، اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ یوں سمجھو کہ یہ نیکی کی جڑ اور بنیاد ہے کہ جو آدمی حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور کھاتا ہے، یقین جانیے کہ وہ اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے شاید ہاتھ بھی نہ اٹھانے اسے پڑے، وہ دل ہی دل میں خیال کر رہا ہو اور اللہ مالک الملک اس کے دل کی آرزوئیں پوری کر دے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ بعید نہیں، کوئی یہ دور کی بات نہیں، اور کوئی یہ مشکل نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے درپے ہوتے ہیں جو رزق حلال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بن سکیں۔ جزاکم اللہ۔